أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها محترم سیکرٹری جامعہ، اساتذہ کرام، عزیز طالبان، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ آزادی کی 76واں قومی دن یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہندوستان میں یا ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن قومی دن کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ ایک آج کا دن جو 15 اگست کا دن کہلاتا ہے، اور دوسرا دن یوم جمہوریہ کہلاتا ہے، ریپبلک ڈے۔ آج کے دن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے سنا، 1947 کو آج ہی کے دن یعنی 15 اگست کو ہمارا ملک تقریباً 200 سال برٹش سرکار کا غلام رہنے کے بعد آزاد ہوا۔ اس طرح سے اس موقع پر جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یقیناً اس کا حق سب کو ہے، اور یہ قومی جشن کے طور پر منایا جاتا ہے چونکہ اس سال آزادی کا امرت مہوتسو سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ 75 سال پورے ہو چکے، 76واں سال شروع ہے۔ اس خوشی میں یہ مہوتسو منایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے طور پر یہ جشن منا رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ یہ آزادی ویسے حاصل نہیں ہو گئی، یہ تحفہ ویسے ہی نہیں مل گیا، فرشتہ آسمان سے لا کر کے ہمارے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں تھما دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت محنت کرنی پڑی ہے، بہت قربانی دینی پڑی، اور آخری تقریر میں آپ نے سنا بطور خاص علماء کرام نے بہت قربانیاں دی، بہت محنت کیے، جانی مالی قربانی پیش کیے، اپنا سب کچھ اس راہ میں لٹا دیا۔ بطور خاص میں ذکر کرنا چاہوں گا علماء صادق پور کا، جو پٹنہ میں ہے۔ ابھی اس محلے میں یا اس محلے کے پاس سے گاندھی سیتو، جو بہت بڑا پل ہے پٹنہ گھسنے کے لیے، وہ پل بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے، یہ صادق پور کے اس علمی اور تاریخی خاندان نے بہت قربانی دی، اور اس قدر ان کی محنت رہی، اس طرح سے لوگوں نے انگریز کو بھگانے میں خدمات پیش کی کہ اس کا اعتراف اس وقت کے وزیر اعظم، آزادی ملنے کے بعد وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ آزادی حاصل کرنے میں جو قربانیاں دی گئی ہیں، جو محنتیں کی گئی ہیں پورے ہندوستان کے پیمانے پر، ان تمام قربانیوں کو ایک پلڑے میں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صادق پور کے علماء کی قربانیوں کو رکھا جائے تو صادق پور کے علماء عوام کی قربانی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ بڑی بات ہے یہ، اور اسی کے اعتراف میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اس خاندان کے آخری بزرگ
مولانا عبد الخبیر رحمہ اللہ ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کے خاندان کی کوششوں کے اعتراف میں ہم زمین کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، یا کوئی کارخانہ ہم بنا کے دینا چاہتے ہیں، یا کوئی فیکٹری ہم لگانا چاہتے ہیں۔ مولانا عبد الخبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ہمیں کوئی سرا نہیں چاہیے، کوئی بدلہ اس کے لیے نہیں چاہیے، ہم اللہ کے واسطے دین کی خاطر اور ملک کی سالمیت کے لیے، آزادی کے لیے ہم نے تمام کچھ کیا ہے اور اس کا بدلہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے دیں گے۔ اور اس طرح سے انہوں نے کوئی صدا اور کوئی بدلہ نہیں لیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں عزیز طالبات کہ ہماری نسبت ان علماء کرام سے ہے، مضبوط رشتہ ہے، وہ اہل حدیث سے، ہم بھی اہل حدیث ہیں۔ ہمارے پروجوں نے بہت زیادہ محنت کی، خون بہایا، ہمیں یہ آزادی ملی، اس کو منانے کا، خوش ہونے کا یقیناً ہمیں حق ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق لینا ہے۔ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، ایک کامیاب انسان کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ یہ ادارہ بھی وسیع قائم نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے بھی محنتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے سبق لینا چاہیے۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج میں ایسے برے رسم و رواج، ایسی گندگیاں، فحش و منکرات، بے حیائی، بے پردگی اس قدر بڑھ رہی ہے اور بڑھی ہوئی ہے، شراب کا رواج اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ہمارا آپ کا جینا دشوار ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ آج بھی ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے۔ چند مٹھی بھر لوگوں نے ہمیں اور آپ کو الزام بنا لیا ہے، ہائیجیک کر لیا ہے، اور اس طرح سے سماج کو اور اس مسلم معاشرے کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہمیں بھی ایک جٹ ہو کر اتفاق اتحاد کے ساتھ منظم طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، دعوت و اسلام کی ضرورت ہے، اور ہم تمام لوگوں کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ان باتوں کے ساتھ ایک بار پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک پروگرام کرنے کا بہترین موقع دیا۔ صبح تقریباً ناامیدی کی کیفیت تھی، بارش ہو رہی تھی، لیکن موسم بہتر ہے، اگرچہ گرمی زیادہ ہے اور وپاری بھی لگتا ہے تھک گئے ہیں، وپاری بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اور دیر ہو، اور آپ لوگ بھی شاید تھکاوٹ کا اظہار کر رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد یہاں کے ذمہ داران کا، اساتذہ کرام، معلمین، معلمات، طالبات کے لوگوں نے کم سے کم وقت میں، اگر موسم کی تبدیلی کے باوجود اتنا اچھا پروگرام، 15 اگست کا پروگرام، جھنڈا لہرانے کا پروگرام اور تکمیل تک پہنچا۔ سب کا بہت بہت شکریہ، جن کا جس قدر بھی اس پروگرام میں رول ہے، محنت اور کوشش ہے، اللہ تعالیٰ محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں پہلے اپنی بات رکھ لی، اسکول کا پروگرام ابھی باقی ہے، وہاں مجھے بھی 2 لفظ بولنا ہے، وہ لوگ انتظار میں ہیں، اس لیے میں معذرت چاہتے ہوئے گزارش کروں گا مناظم پروگرام سے کہ آخر تک اس پروگرام کو حسن خوبی کے ساتھ اسی طرح سے چلائیے، اور اساتذہ کرام سے گزارش ہے اور معلمین صاحبات بھی ایک بار دعوت میں دی چکا ہوں اسکول میں آنے کی، میں پھر دعوت دے رہا ہوں، آپ لوگ یہاں کا پروگرام کر کے اسکول تشریف لائیے
بچوں کا پروگرام ہے 1-1.5 گھنٹے کا، اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پھر ایک بار آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، شکراً جزاکم اللہ۔ مختصر وقت میں آپ نے بڑی یقین کی باتیں بتائیں۔ اب میں اس موقع پر